جس گھر میں اللہ کا قرآن کھلتا ہو اور معمول کے ساتھ اور ہمیشہ کھلتا ہو اور ہمیشہ اس کی تلاوت ہوتی ہے، اس گھر میں خیر و برکتوں کا نزول لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ایک تو رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کی عادت ڈال دیں کہ ابھی ماحول ہے، تو ابھی تلاوت کا ایسا معمول بنائے کہ پھر رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد بھی وہ معمول نہ چھوڑے۔ اور اس کی برکات ہیں، اس کی فضیلتیں ہیں، گزشتہ پورا جمعہ ہم نے اس پر بات کی۔ ایک اور اہم عمل ہے جس کی اہمیت، جس کی برکت اور جس کی رحمت اور جس کے کرنے سے دنیا اور آخرت کے فوائد کا حاصل ہونا یقینی عمل ہے، اور وہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرنا۔ قرآن کریم درود پاک ایسا مبارک عمل ہے، یہ ایسی نیکی، ایسا عمل ہے، ایسی عبادت ہے، اور یہ ایسی واحد عبادت ہے، ایسا واحد عمل ہے جو اللہ اور اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ یہ واحد عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا یہ اللہ اور اس کے فرشتوں کا عمل ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی، ملائکہ بھی، یصلون علی النبی، نبی پر درود و سلام پڑھتے۔ اور اس کے اندر ایک چیز سمجھ لیجئے، لفظ یصلون عربی قواعد اور ضوابط کے اعتبار سے اس کا جو اصل معنی ہے یصلون کا، اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک ہمیشہ سے پڑھ رہے ہیں اور ہمیشہ پڑھتے رہیں۔ اللہ پاک نے اس کی ترغیب دی ہے، ترغیب درود کریم پڑھنے کی ترغیب دی ہے، اور اس ترغیب کے لیے پہلے یہ عمل ذکر کیا ہے کہ میں اور میرے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں۔ تو ایمان والو، جب یہ اتنا افضل عمل ہے، یہ اتنا مبارک عمل ہے، اور یہ اللہ کو اتنا پسندیدہ اور محبوب عمل ہے کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں بھی اپنے نبی پر درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، تو اتنا مبارک اور کریم اور اتنا محبوب عمل ہے، تو ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر درود پڑھو۔ صلو علیہ وسلموا تسلیما، حکم کا صیغہ ہے، امر کا صیغہ ہے، حکم فرمایا کہ میرے نبی پر درود پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد میں تشریف لائے تو صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ صحابہ ممبر کے قریب ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سیڑھیاں ممبر کی ہوتی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قدم مبارک کو اٹھایا، پہلی سیڑھی پر رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین۔ تو جب آپ تشریف فرما ہوئے تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیسا عمل ہے جو ہم نے پہلے نہیں کبھی آپ سے دیکھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس جبرائیل تشریف لائے اور انہوں نے 3 دعائیں کی، 3 بددعائیں کی، اور میں نے اس پر آمین کہا۔ پہلی بات جو جبرائیل علیہ السلام نے کی، انہوں نے کہا کہ ہلاکت ہو اس شخص کے لیے کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ اللہ رب العزت سے اس رمضان کے اندر اپنی مغفرت نہ کروا سکے، بخشش نہ کروا سکے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کی اس بددعا پر میں نے آمین کہا۔ اور دوسری دعا جو جبرائیل علیہ السلام نے مانگی وہ یہ تھی کہ ہلاکت اس شخص کے لیے کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس
گرامی دیا جائے اور وہ آپ کا درود نہ بھیجے، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اس پر بھی فرمایا آمین۔ تیسری دعا جو جبرائیل علیہ السلام نے فرمائی کہ اس شخص کے لیے ہلاکت ہو جس کی زندگی میں اس کے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے اس کے سامنے، اور وہ اس کے ذریعے اس کی خدمت کر کے اللہ سے جنت نہ حاصل کر سکے، تو اللہ کے نبی نے اس پر بھی فرمایا آمین۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا کوئی عام بات نہیں ہے، کوئی عام فعل نہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اس پر اللہ رب العزت 10 بار رحمت فرماتا ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں، اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایک صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، میں جو اعمال کرتا ہوں اور اس کے اندر جو میرا ذکر اذکار کا وقت ہے، میں اذکار کے اس اوقات میں سے مثال کے طور پر 4 گھنٹے میں اللہ کا صرف ذکر کے لیے میں نے مختص کیا ہوا کہ میں نے دن میں 4 گھنٹے ذکر کرنا ہے، تسبیحات کرنی ہے، اللہ کا نام لینا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، تو میں اپنے اس تسبیحات کا جو اوقات ہے میں اس کے اندر ایک حصہ درود پاک کے لیے مختص کر دوں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے زیادہ کر لو تو بہتر ہے آپ کے لیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ حضور اگر میں اس کے لیے آدھا حصہ ذکر اذکار کے سارے اوقات میں سے آدھا حصہ میں درود پاک کے لیے خاص کر دیتا ہوں، تو حضور نے فرمایا کہ اس پہ بھی زیادہ کر لو اور بڑھا دو۔ پھر وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں ایسا کرتا ہوں کہ 3 حصے ذکر کے لیے، ذکر کے اوقات میں سے صرف درود پاک پڑھنے کے لیے مختصر ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اور بڑھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنے ذکر کا سارا ہی وقت درود پاک پڑھنے کے لیے خاص کرتا ہوں، سارا ہی وقت، میں اور کوئی تسبیح نہیں کروں گا، کوئی اور ذکر نہیں کروں گا، صرف میں آپ پر درود ہی پڑھوں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو ایسا کر لے گا کہ اپنے سارے وقت کو مجھ پر درود پڑھنے کے لیے خاص کر لے گا، تو پھر میرے اوپر تیرا وہ درود پڑھنا تیرے سارے غموں کے لیے کافی ہو جائے، تیری ساری مصیبتوں کے لیے، سارے غموں کے لیے، ساری پریشانیوں کے لیے، سارے کاموں کے لیے وہ درود تیرے لیے کافی ہو جائے گا، اور تیری مغفرت کے لیے بھی کافی ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، کوئی عام فعل نہیں ہے، کوئی عام عمل نہیں ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ ایک آدمی نے لکھا کہ میں ایک گاڑی میں جا رہا تھا، کسی جگہ میں شہر میں رکا، جیسے چوک میں گاڑیاں رکتی ہیں، آپ نے بھی یہ تجربہ ہوگا، آپ کا بھی مختلف چیزیں لے کر بچے لوگ آتے ہیں بیچنے کے لیے کہ یہ لے لیں، یہ لے لیں، یہ لے لیں۔ تو وہ کہتا ہے ایک بچہ تھا، اتنا کم سن بھی نہیں تھا، ذرا سمجھدار بچہ تھا، وہ غبارے لے کر، بلون لے کر میرے پاس آیا، تو اس نے کہا جی انکل لے لیں۔ اس نے کہا کہ میں نے اس سے ایک غبارہ لے لیا، اور میں نے اس کو کہا کہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اگر وہ تم کر لو نا تو تمہارا کام بڑا سکتا ہے۔ تو آدمی کہتا ہے کہ میں نے اسے کہا کہ بیٹا ایک کام کرو، تم یہ بلون بیچتے پھرتے ہو تو تم ایسا کرو کہ ہر وقت نا درود پاک پڑھا کرو، تمہارا کام آسان ہو جائے۔ وہ کہتا بچہ دیکھ کے ہنسنے لگا، جی میں نے مزدوری کرنی ہے، محنت کرنی ہے، 4 پیسے کمانے ہیں، گھر والوں کا پیٹ بھرنا ہے، غریب آدمی ہے، تو میں درود پاک پڑھوں گا کہ غبارے بیچوں گا؟ تو اس نے کہا کہ غبارے بھی بیچنی ہیں اور درود پاک بھی پڑھنا ہے، یہ بھی بیچتے رہنا اور درود پاک بھی پڑھتے رہنا، اور اس کی برکتیں پھر تم دیکھنا، میری بات مان لو۔ وہ خیر کہتا ہے کہ میں اس کو اس نے کہا جی ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مانوں گا، میں عمل کروں گا، میں پڑھوں گا۔ کہتے ہیں کچھ ہے، وہ آدمی کہتا ہے کہ کچھ
کچھ عرصے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد میرا پھر وہیں سے گزر ہوا تو میں نے اس بچے کو دیکھا کہ وہ نا ایک سائڈ پہ بیٹھا ہوا، ایک دیوار کے ساتھ آرام سے بیٹھا ہوا. وہاں گاڑی رکی تو اس نے مجھے پہچان لیا تو وہ بھاگ کر آیا اور آ کر وہ بڑا خوش اور ہنسنے لگا. تو میں نے کہا بھی کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی میں وہی ہوں جسے آپ نے کہا تھا کہ غبارے بھیجتے ہو تو درود پاک پڑھا کرو، اللہ کا کام آسان کر دے. تو وہ کہتا ہے کہ میں درود پاک پڑھتا ہوں، ہر وقت پڑھتا ہوں، اور اس کی برکت سے مجھے یہ فائدہ حاصل ہوا ہے کہ اب مجھے ہر کسی کے پاس، ایک ایک بندے کے پاس جا کر منتیں نہیں کرنی پڑتی کہ یار لے دو، آپ لے دو، آپ لے دو. میں بس میرا کام صرف یہ ہے کہ میں نے درود پاک پڑھنا ہے. لوگ چیز میرے غبارے خود بخود آ کے لے جاتی ہیں اور پہلے سے زیادہ لے جاتی ہیں، اور اب میں بڑے آرام سے میری مزدوری پوری ہو جاتی ہے، میں آرام سے اپنی دیہاڑی کماتا ہوں اور گھر جاتا ہوں. میرے گھر والے بھی خوش ہیں، وہ بھی درود پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، اور اتنی برکت ہوئی ہے کہ اب کوئی مشقت رہ ہی نہیں. درود پاک پڑھنے کی برکت. اچھا، بے شمار فضائل اور برکات تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. ایسے ایسے ناممکن حالات سے امکان پیدا ہوتے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے. ایک آدمی تھا، اس نے کسی دوست سے قرض لے لیا، 3000 درہم کا قرض لے لیا، اس سے وعدہ کر لیا کہ میں آپ کو لوٹا دوں. وقت آ گیا، وعدہ گزر گیا، اس نے پھر وعدہ کر لیا، پھر نہ اس سے گنجائش بنی. غریب آدمی تھا، اس سے نہیں گنجائش بنی، وہ نہیں ہو سکے. 3000 درہم کوئی عام رقم نہیں تھی اس زمانے میں. تو وہ آدمی، بڑی یہ توجہ سے سننے والی بات ہے، میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا اور کثرت سے پڑھنا، اس کے زندگی میں کتنے فوائد. آخرت تو ہے ہی ہے، دنیا کے اندر بھی اتنی خوشحالیاں اور برکتیں ہوتی ہیں کہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. تو کرتے کرتے بہرحال یہ فیصلہ عدالت میں چلا گیا، قاضی کے پاس، شہر کا قاضی، اس کے پاس یہ فیصلہ چلا گیا. فیصلہ قاضی کے پاس چلا گیا. قاضی نے کہا بھائی پیسے؟ اس نے کہا جی میرے پاس نہیں ہے، میں کہاں سے دوں؟ تو قاضی نے کہا کہ تمہیں 1 ماہ کی مہلت ہے اور آخری مہلت ہے، اس کے بعد پھر آپ کو سزا سنائیں گے. مزید عدالت کی طرف سے آپ کو 1 ماہ کی مہلت ہے، آپ جائیں 1 ماہ کے اندر اس کا قرض ادا کریں. وہ بندہ واپس آ گیا. اب وہ پریشان کہ جہاں اتنی دیر میں نہیں ہوئے تو 1 ماہ سے کہاں ہونے ہیں، کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ بھی نہیں ہے، کوئی فلاں چیز بیچ دیں گے ایسا ہو جائے گا، چلے آ جائیں گے، کوئی آسرا، کوئی سہارا بھی نہیں ہے، اور 1 ماہ کی مہلت آپ واپس بھی کر دیں. وہ خیر بڑا پریشان. اس پریشانی کے عالم میں اس نے سوچا کہ چلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پاک پڑھتے ہیں. بزرگوں سے، علماء سے سنا ہے کہ جب کوئی پریشانی لاحق ہو جائے تو حضور پہ کثرت سے درود پڑھے تو اللہ پریشانی کے راستے نکال دیتا ہے. تو چلے حضور پہ درود پڑھتے ہیں. اس نے رات دن ایک کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا شروع کر دیا. اب یہ آقا پہ درود پڑھ رہا ہے اور سبب کوئی نہیں ہے، وسیلہ اور آسرا بھی کوئی نہیں ہے، پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اب اس نے پڑھنا شروع کر دیا. دن گزرتے گئے، گزرتے 25-26 دن گزر گئے اور کوئی سہارا نہیں. کہتے ہیں کہ 27 دن ہو گئے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. حضور علیہ السلام نے اسے کہا کہ ایسا کرو، علی بن عیسیٰ ایک وزیر ہے، گورنر ہے صوبے کا، اس کے پاس جاؤ اور اسے کہنا کہ وہ تمہارا قرض ادا کر. اب دیکھو کیسے اسباب پیدا ہو رہے ہیں. صرف آقا علیہ السلام پر درود پڑھنے کی برکت سے اسباب کس طرح پیدا ہو رہے ہیں اور اس کے لیے آسانیاں کیسے کھل رہی ہیں، راستے کیسے کھلنے شروع ہوئے. اب
اس نے سوچا کہ میں وزیر کے پاس جاؤں گا، وزیر کہے گا تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ حضور نے تجھے یہ حکم دیا ہے، اب میرے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے تو میں تو جھوٹا پڑ جاؤں گا۔ خیر وہ نہیں کرا، 28 دن گزر گئے۔ پھر رات کو حضور کی زیارت ہوئی، حضور نے کہا کہ تم گئے نہیں، تو یہ درود پاک پڑھ رہا ہے اس دوران، اس نے چھوڑا نہیں ہے۔ تو حضور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ میں اس کو کیا دلیل دوں گا کہ مجھے آپ نے بھیجا ہے، وہ اگر پوچھ لے مجھ سے تو میں وہاں بھی جھوٹا پڑ جاؤں گا، پھر مجھے سزا دے۔ تو حضور نے فرمایا کہ چلو تمہیں دلیل بھی دے دیتے ہیں، اگر وہ تم سے یہ پوچھے کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تمہیں آقا نے بھیجا ہے، تو اسے کہنا کہ تمہارا ایسا عمل جو تیرے سوا اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کہ تو صبح فجر کی نماز کے بعد 5000 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، تو اسے کہنا ہے کہ تو مجھ پہ درود جو پڑھتا ہے وہ تیرے علاوہ اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پوچھے تو اسے یہ دلیل دے دے۔ خیر یہ بندہ وہاں پہ پہنچا، مجلس لگی ہوئی تھی، اس نے کہا جی میں ایک پیغام لایا ہوں کہیں سے، تو میں نے وزیر صاحب سے علیحدہ میں ملنا ہے، علیحدگی میں ملنا ہے۔ تو وزیر نے کہا کہ اچھا ملاؤ کہاں سے پیغام لایا ہے، کون آدمی ہے، ملے۔ تو اس نے کہا جی کہاں سے آئے ہو؟ اس نے اپنا شہر بتایا۔ اس نے کہا جی کس کا پیغام ہے؟ اس نے کہا میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لایا ہوں۔ کیا پیغام ہے؟ اس نے کہا کہ میرا قرض ہے کسی بندے پر، میں نے ادا کر دیا، اس کا وقت ہو گیا، تو مجھے حکم ہوا ہے کہ آپ کے پاس جاؤ اور قرض ادا کرواؤ، تو لہٰذا میرا قرض دے دیں۔ اس نے کہا کہ یہ میں کیسے مان جاؤں کہ تم حضور کے قاصد ہو، حضور نے تمہیں بھیجا، کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا کہ دلیل یہ ہے کہ آپ جو صبح فجر کے بعد حضور پر درود پڑھتے ہیں 5000 بار، وہ آپ کے علاوہ کون جانتا ہے؟ اس نے کہا میرے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس نے کہا پھر حضور یہی دلیل ہے کہ آپ حضور پر درود پڑھتے ہیں، اور حضور نے مجھے یہ دلیل دی ہے کہ آپ، وہ آدمی وہ وزیر جو تھا وہ خوش ہو گیا۔ اس نے کہا ایک تو خوشی کی بات یہ ہے کہ میرا درود پاک قبول ہو رہا ہے اور حضور تک پہنچ رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جو بندہ میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے جہاں کہیں بھی ہو، اس کا درود فرشتوں کے ذریعے مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ فرشتہ اس درود کو لے کر جاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے فلاں بن فلاں امتی نے آپ پر یہ درود پڑھا ہے، اس کا بھی نام اور اس کے باپ کا بھی نام لیا جاتا ہے، فلاں بن فلاں نے آپ پر یہ درود بھیجا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک اس نے کہا میرا درود پہنچ رہا ہے، بڑا خوش ہوا، اس نے بڑا اعزاز و اکرام کیا۔ تو اس نے 9000 درہم لا کر اس کو دیے۔ اس نے کہا کہ یہ 3000 آپ کا قرض ہے، 3000 آپ کے اخراجات بیوی بچوں کی ضروریات کے لیے، وہ 3000 میری طرف سے خوشی کے طور پر آپ کو میں نے دیے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام میرے تک لائے ہیں، یہ میں نے آپ کو اس خوشی میں دیے۔ وہ بندہ خوش ہوا، پہنچا، آخری دن ہے، 30 تاریخ آ گئی، قاضی کی عدالت میں بلا لیا گیا۔ قاضی کی عدالت میں اس نے کہا یہ لے جی پیسے۔ قاضی نے کہا کہ تمہارے پاس نہ اسباب ہیں نہ وسائل ہیں، مردڑ بندہ، غریب آدمی، مزدور بندہ، تو اتنے پیسے کتوں لائے ہیں؟ یہ کتنے دیتے تم؟ سچی گل دس، چوری تو نہیں کر لے؟ تو غریب بندہ اتنے پیسے تو کوئی چوری ڈاکہ کتوں لے آیا اتنے پیسے کو؟ تو اس نے سارا قصہ ماجرا سنایا کہ جی یہ سارا واقعہ ہے۔ تو قاضی نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جو آپ کو یہ جو ہدیہ عطا ہوا ہے، تو پھر اس نیکی میں تو ہم بھی شریک ہونا چاہتے ہیں۔ وہ اندر سے آیا، اس نے کہا یہ 3000 قرض میری طرف سے اس کو ادا کر دو اپنے مخلوق سے۔ اور جو قرض جس نے لینا تھا اس نے یہ سارا ماجرا دیکھا، تو اس نے کہا جی کاغذ قلم لائے، میں اس کو معاف ہی کر دیتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قرض کا انتظام کروایا تو میں اس کو معاف ہی کر دیتا۔ اب وہ 9 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 12۔ اب 12000 دینار لے کر وہ بندہ گھر لگا۔
اب اس کی آخرت بھی بنی اور اس کی دنیا بھی بنی، اس کی مشکل سے راستے بھی نکلے اور اللہ کے نبی کی زیارت بھی نصیب ہوئی۔ کتنی سعادتیں دنیا اور آخرت کی اس کو ایک درود پاک کی وجہ سے ملی، ایک حضور علیہ السلام کا درود پڑھنے کی وجہ سے۔ اور حضور پر جو آدمی کثرت سے درود پڑھتا ہے اس کو حضور کی زیارت بھی نصیب ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتی، حضور کی زیارت بھی نصیب ہوتی ہے۔ بے شمار واقعات ہیں، وقت نہیں ہے کہ آپ کو 2-4 میں واقعات اور سناؤں کہ حضور علیہ السلام پر جو آدمی کثرت سے درود پڑھتا ہے، جب اللہ کے نبی نے حضرت ابی بن کعب کو یہ ارشاد فرما دیا کہ اگر تو ایسا کر لے گا کہ اپنے اوراد وظائف ذکر تسبیحات کا سارا وقت تو مجھ پر درود پڑھنے کو دے دے گا تو یہ تیرے سارے غموں کے لیے، سارے کاموں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد تو کوئی ایسی دلیل بچتی نہیں ہے جو دی جائے کہ درود پاک پڑھنے سے آپ کے مسئلے حل ہوں۔ اور رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ روایتی موضوعات سے ہٹ کر نیکی کے اس طبیعی ماحول کے اندر جہاں طبیعت نیکی کی طرف مائل ہے، کوئی ایسے اعمال پر طبیعت لگ جائے کہ جو رمضان المبارک کے بعد بھی قائم رہے اور ان کی برکات ہم ہمیشہ ان کو حاصل کرتے رہیں۔ تو یہ 2 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ایک پچھلے جمعے میں تلاوت قرآن پاک بتائی اور ایک آج میں آپ کو درود پاک کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں کہ کثرت سے یہ 2 کام آپ کر لیں، قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، ہمیشہ کریں، معمول کے ساتھ کریں، کبھی نہ چھوڑیں، سستی اور غفلت نہ کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کثرت سے پڑھیں۔ اگر یہ 2 کام آپ کی زندگی کا معمول بن جائے تو یقین مانیں قدم قدم پر آپ اللہ کی رحمتیں دیکھیں گے، اللہ کی رحمتیں۔ یقین مانیں، میں دعوے سے کہتا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے ان 2 چیزوں کی برکات دیکھی ہے۔ میں نے ایسے مجبور ترین لوگوں کو عین وقت پر مسئلے حل ہوتے اور غیبی مدد سے حل ہوتے دیکھے ہیں، صرف ان 2 کاموں کی برکت کی وجہ سے، ایک قرآن پاک کی تلاوت اور ایک درود پاک کی کثرت۔ اگر آپ قرض میں جکڑے ہوئے ہیں، آپ کے پاس قرض کے حالات ایسے ہیں کہ قرض ادا نہیں کر سکتے، آپ یہ 2 کاموں کا معمول بنا، قرآن پاک کی تلاوت روزانہ اور کم از کم 1 سپارہ روزانہ تلاوت، اور درود پاک کی تو کثرت، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی خاموش ہیں درود پاک پڑھیں، موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں درود پاک پڑھیں، سفر میں ہیں خاموشی ہے درود پاک پڑھیں، دکان پہ کاروبار پہ کام کر رہے ہیں خاموشی ہے تو منہ میں زبان میں درود پاک پڑھیں، مختصر درود، اور درود ابراہیمی پڑھ لیں تو بڑی فضیلت اور بھی زیادہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، اتنا بھی پڑھ لیں۔ اس سے بھی مختصر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی ایک درود ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کا معمول بنا، ایسی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی، ایسی مشکلات میں ایسے مسئلے حل ہو جائیں گے جو لا ینحل ہے، یعنی جن کا آپ کو کوئی حل ہی نظر نہیں آتا، اور ان مسئلوں کا حل نہ کسی پیر کے پاس ہے، نہ کسی بابے کے پاس ہے، نہ کسی تعویذ میں ہے، نہ کسی جادو ٹونے والے کے پاس ہے، نہ کسی کالے علم والے کے پاس ہے۔ ایسا مشکلات میں حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ دیتے ہیں۔ اور وہ کیوں ہے، اس کی علت کیا ہے، اس میں وجہ کیا ہے؟ جب آپ اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود پڑھتے ہیں تو آپ پر اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ ایک بار درود پاک پڑھا، 10 گناہ معاف ہو گئے، 10 نیکیاں مل گئی اور 10 رحمتیں متوجہ ہو گئی۔ اب اگر آپ نے 100 بار درود پڑھا ہے تو کتنی رحمتیں، 1000 بار درود پڑھا ہے تو کتنی اللہ پاک کی رحمتیں متوجہ ہوئی۔ جب 5000 بار، 2000 بار، 500 بار آپ نے اللہ کے نبی پر درود پاک پڑھا ہے تو کتنی 100 سینکڑوں ہزاروں رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہوئی۔ تو جب دن میں ہر روز آپ اتنا درود پڑھ رہے ہیں، اللہ کی اتنی رحمتیں آپ پر ہر روز متوجہ ہو رہی ہیں، آپ پر برس رہی ہیں، تو پھر کیا خیال ہے، پھر کوئی مشکل رہ جائے گی، کوئی پریشانی آپ کی پریشانی رہ جائے گی؟ نہیں۔ تو رمضان المبارک کے ان لمحات کو قیمتی بنائیں، ان 2 کاموں کو اپنا نصب العین بنائیں،
ایک تو قرآن پاک کی تلاوت کبھی نہ چھوڑیں، اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا کبھی نہ چھوڑیں، ہمیشہ پڑھیں اور لگاتار پڑھیں اور کثرت سے پڑھیں۔ اب آخر کے اندر دو چار باتیں، یہ عشرہ ختم ہونے والا ہے اور اتوار کو سے اعتکاف کا مبارک عمل بھی آنے والا ہے، تو رمضان المبارک کے